نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور یوم دفاع کی خوشیاں ساتھ ساتھ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر، قریہ قریہ، نگر نگر چراغاں، ہر سو درود و سلام کی صدائیں، سرکاری و نجی عمارتیں برقی قمقموں سے سج گئیں، مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات، ملک پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ یوم ولادت حضرت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پاک فوج کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ فضا نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد کی صداؤں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت، شہر شہر، نگر نگر چراغاں، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر۔ چشتیاں، منچن آباد، حویلی لکھا، خانیوال، بہاولپور، سیالکوٹ، پاک پتن، سرگودھا، مظفر گڑھ، اٹک، حاصل پور، کبیرواڑہ، اوکارا، دیپال پور، گجرانوالہ، گجرات سمیت دیگر شہروں سے چھوٹے بڑے جلوس برآمد۔ عاشقان رسول نے سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا کے فلک شگاف نعرے لگائے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے۔ 12 ربیع الاول ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہے، عید میلاد النبی، اور اس دن میں پورے امت مسلمہ، خاص طور پہ پاکستان کے مسلمان اور ہمارے سندھ کے مسلمان جو عید میلاد النبی منا رہے ہیں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغام میں کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول پوری امت مسلمہ کے لیے خوشی کا پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پوری کائنات کے لیے باعث رحمت و سعادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تا قیامت انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ آپ صلی اللہ 6 ستمبر قومی تاریخ کا سنہری باب، نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء کی پروقار تقریب۔ چیف آف نیول سٹاف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی مزار قائد پر حاضری۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ کوئٹہ گیرین میں یادگار شہداء پر تقریب ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ ہماری پوری قوم کو دفاع پاکستان اور ماضی میں ہونے والے تمام آپریشنز میں افواج پاکستان کی اعلیٰ کامیابی پہ فخر ہے۔ ہم اپنی تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملکی بقا اور دفاع کو یقین۔ 6 ستمبر 1965 جنگ کا چھٹا روز، بھارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری نے پاکستان کے خلاف مکمل جنگ کا اعلان کیا تو صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے 6 ستمبر 1965 کو قوم سے تاریخی خطاب میں کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے بہادر سپاہی دشمن کا حملہ پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، ہماری مسلح افواج اپنی جرأت اور بہادری ثابت کریں گی۔ بہادر پاک افواج کا جذبہ ناقابل تسخیر ہے، ہمارا عزم کبھی کمزور نہیں پڑا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم دفاع پر خصوصی پیغام میں کہنا ہے کہ 6 ستمبر ہماری تاریخ کا سنہری باب، بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ 1965 کی قربانیوں کا جذبہ ایک لازوال روشنی ہے، آئندہ نسلوں کو ہر آزمائش اور چیلنج میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بولے، کوئی بھی چیلنج خودداری اور خود مختاری کے راستے سے منحرف نہیں کر سکتا۔ 1965 کا وہ ناقابل تسخیر جذبہ آج بھی زندہ ہے، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط اور جدید بناتے رہیں گے۔ مسلح افواج نے 60ویں یوم پیدائش پر شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سمیت
دیگر سروسز چیفز کی جانب سے بہادر شہداء کو خراج تحسین۔ ISPR کے مطابق 6 ستمبر 1965 پاکستانی قوم کے اٹل عزم اور ناقابل تسخیر جذبے کی علامت ہے۔ اپنے شہداء، غازیوں اور ان کے بہادر خاندانوں کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ آفات اور قدرتی آفات میں بھی عوام کا ساتھ دیا۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ۔ انڈین ہائی کمیشن نے پاکستان کو ایک بار پھر ستلج میں سیلاب کے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ PDM کا راستہ ملنے پر الرٹ جاری۔ بھارت کے پانی چھوڑنے پر پنجاب کے جنوبی علاقوں میں تباہی، کئی بند ٹوٹ گئے، درجنوں دیہات زیر آب۔ شیرشاہ کے قریب بستی گاگرا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ چناب میں شورکوٹ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5,57,000 کیوسک ریکارڈ۔ اور اگلے جو 2 دن ہیں 9 تاریخ تک یہ نارتھ ایسٹرن ریجن جس میں گجرات ایک دفعہ پھر شامل ہے، ان میں ہلکی سے تیز بارش ہو سکتی ہے۔ اس سسٹم کی انٹینسٹی پچھلا جو ناما سپیل تھا اس سے کم ہے، لیکن بہرحال یہ پرابلم کا سبب وہ بن سکتا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، پانی کے بہاؤ کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ دریائے راوی میں پانی کی مقدار میں کمی ہو رہی ہے۔ پنجاب کے کسی دریا کے حوالے سے کوئی تازہ الرٹ جاری نہیں ہوا۔ گجرات کی طرف جانے والے پانی کو روک دیا گیا۔ گجرات شہر سے پانی کی نکاسی جلد ہوگی۔ سیلابی صورتحال سے گجرات اور سیالکوٹ زیادہ متاثر ہیں۔ وزیر مریم نواز نے گجرات کی صورتحال کا نوٹس دیا ہے۔ DG PDM کی میڈیا سے گفتگو۔ سندھ کے شہری رہیں ہوشیار، خبردار۔ بھارتی شہر گجرات سے خطرناک سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہو چکا ہے۔ گڈو بیراج میں 3,57,000 سے زائد کیوسک کا ریلا داخل ہوا۔ گڈو بیراج پر اپ سٹریم میں پانی کی آمد 3,57,196 کیوسک ہے۔ سیلابی ریلا کل سے سندھ کے بیشتر حصوں بالخصوص مشرقی اور جنوبی سندھ کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ جنوبی سندھ کے ننگر پار، عمرکوٹ، بدین، کراچی، ٹھٹھا گھاروں میں خاص طور پر شدید بارشیں ہوں گی۔ ڈیمز اور بیراجز پر سیلابی پانی میں کمی ریکارڈ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت سندھ کی پانی کی اتار چڑھاؤ کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ خانقی، قادرآباد، پنجنت، اسلام اور میلسی سائفن پر درمیانے درجے اور گڈو سکھر کوٹری پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پنجنت بیراج کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج دونوں 3,06,740 کیوسک ہے۔ یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ شہادتیں فورسز کے جوانوں کی، آج کا دن 6 سپتمبر اس کی یاد تازہ کرتا ہے، اور پھر 1,00,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ اب تک دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے عام سویلینز، ہمارے رینجرز، پولیس، افواج کے جوان دیتے چلے آ رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی، مہمانوں کی خطاب میں اپنے تاثرات قلمبند کیے۔ گورنر کامران ٹیسوری نے کہا کہ فورسز کی وجہ سے عوام سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یوم دفاع کے حوالے سے اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پوری امت مسلمہ کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ سیلاب متاثرین کے لیے امریکی امداد کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ خیمے، جنریٹرز، پانی نکالنے والی مشین سمیت ضروری اشیاء شامل۔ ISPR کے مطابق امریکہ کی آرمی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی ہوئی۔ امریکی حکام نے امدادی سامان باضابطہ طور پر پاک فوج کے حوالے کیا۔ امدادی سامان متاثرہ لوگوں میں تقسیم کے لیے آرمی فلڈ ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا۔ امریکہ سے 6 پروازوں کے ذریعے امدادی سامان آئے گا۔
امریکی صدر نے محکمہ دفاع کا پرانا نام محکمہ جنگ بحال کر دیا. ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. ٹرمپ نے کہا وقت آ گیا ہے چیزوں کو اصل نام سے پکارا جائے. حماس سے سنجیدہ بات چیت جاری ہے. اب ایک دو نہیں تمام یرغمالیوں کو چھوڑنا ہوگا ورنہ صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی. ہم نے 7 جنگیں رکوائیں. یوکرین سے متعلق سیکیورٹی معاہدہ زیر غور ہے. ہم نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کیا. بھارت کا روسی تیل خریدنا مایوس کن ہے.